ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے گفتگو چل رہی تھی کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق دو طرح کا ہے۔ ایک تو محبت کا تعلق ہے کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ دین کی اصل ہے، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہوگی انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شدت کو اس قدر بیان کیا گیا کہ اگر حضور کی محبت والدین سے کم ہو جائے، حضور کی محبت اولاد سے کم رہ جائے، حضور کی محبت خاندان کی محبت سے کم رہ جائے، حضور کی محبت کاروبار کی محبت سے کم رہ جائے، حضور کی محبت زوجہ کی محبت سے کم رہ جائے، تو فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی حالت میں ہوگی کہ اگر تمہاری محبت والدین سے زیادہ حضور کے ساتھ ہو، تمہاری محبت خاندان سے زیادہ حضور کے ساتھ ہو، تمہاری محبت کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، بلکہ پورے معاشرتی سسٹم کی محبتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ساری محبتیں ایک طرف اور حضور کی محبت ان پر غالب ہو تو پھر تم مومن ہوگے۔ اس کے علاوہ تمہارے ایمان کی تکمیل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایک تعلق ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے، اور دوسرا تعلق ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فکری اور اعتقادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کر آئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس انداز میں اعتقاد رکھا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہمارا حضور کے ساتھ یہ تعلق بھی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط محبت ہو لیکن فکری تعلق حضور کے ساتھ قائم نہ ہو تو انسان کے ایمان کی تکمیل تب بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کی طرف ایک راستہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فکری تعلق یہ اس محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ اس محبت کی دلیل پیش نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے دعوے میں ناکام رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس انداز میں بھی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کر لینے سے کامیابی نہیں ملے گی کہ مجھے جی حضور سے محبت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہر بندہ دعویٰ کرنے کا حقدار ہے۔ میرا بھی دعویٰ ہے مجھے حضور کے ساتھ محبت ہے، آپ کو دعویٰ حضور کے ساتھ محبت ہے۔ اب باہر نکل کر کسی سے پوچھے، کوئی آپ سے ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ آپ دفتر میں چلے جائیں، فیکٹری میں چلے جائیں، کاروباری مراکز میں چلے جائیں، اپنے خاندان میں چلے جائیں، دوست احباب کے اندر چلے جائیں، کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں کہے گا مجھے حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ بھی سارے محبت کرتے ہیں حضور کے ساتھ،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے کر دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر لینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو کیچ کر لینا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت ہے۔ اور ہمیں یہ محبت کا ثبوت دینا ہے تو ہماری کامیابی ہے نا۔ اگر ہم یہ محبت کا ثبوت ہی پیش نہیں کریں گے، اگر ہم حضور کی محبت کی خاطر خود کو بدلنا ہی نہیں چاہیں گے، تو بتائیے پھر اس محبت کا کیا فائدہ ہوا؟ جب میں حضور کے ساتھ محبت تو بڑی ہے، لیکن دیکھیں میں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، تو کیسی محبت ہے آپ کی حضور کے ساتھ؟ مجھے جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ضرور ہے مجھے، لیکن میں اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، میں کسی کو گالی دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے حضور کے ساتھ محبت تو بہت ہے، لیکن میں حضور کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا، تو بتائیے وہ کیسی محبت ہے؟ نہیں ہے نا وہ کسی کام کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا علیہ السلام پر قرآن بھی نازل ہوتا رہا، اور صحابہ کرام کی اور خلقت کی تبلیغ کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی صورت میں ارشادات بھی فرماتے رہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سلسلہ جو ہے یہ 23 سال میں مکمل کیا۔ قرآن کا نزول بھی 23 سال میں ہوا، حضور کے ارشادات بھی 23 سال چلتے رہے، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تربیت تھی وہ 63 سال چلتی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ولادت سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تربیت جاری تھی، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم مان لو گے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ حضور آج تک آپ نے اپنے خانگی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر آپ کیا جھوٹ بولیں گے؟ یہ بطور نبی نظریہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا نظریہ تھا۔ یہ بطور نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی سب سے پہلی شکل تھی جو بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خانگی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، تو باقی دین کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی تربیت کا نچوڑ تھا جو لوگوں نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے امین کہتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے صادق کہتے تھے، اور بہت سارے القابات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حوالے سے تھے۔ اور پھر تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اس کا انداز تو آپ ملاحظہ فرمائیں نا۔ مسجد کا منظر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب چونکہ اسلام مکہ سے نکل کر مکہ کے مضافات میں بھی چلا گیا تھا، بلکہ پورے حجاز میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، دور دور سے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی بالکل، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتا رہا۔ آپ حدیثیں بیان فرماتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، حضور وہ سناتے رہے، وہ سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور مسجد کے ایک نکر میں چلا گیا، ایک کونے میں چلا گیا، اور اس نے وہاں پر قضائے حاجت شروع کر دی۔ صحابہ کرام جلال میں آ گئے کہ مسجد کے اندر اس بندے نے قضائے حاجت، سارے اٹھے اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، فرمایا رکو رکو، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ حضور نے بچا لیا۔ سارے صحابہ کرام حضور کا فرمان سن کے رک گئے۔ جب وہ بندہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں ایسے عمل نہیں کیا کرتے، یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ اور اسلام کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ شرمندہ ہوا، شرمندہ ہو کر گیا اور اس نے جا کر اس قضائے حاجت جو اس نے پاخانہ کیا تو اس کو صاف کیا، مسجد کے فرش کو پاکیزہ کیا، اور پاکیزہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ کر دوبارہ اس نے توبہ کی۔ تو یہ اسلام کا چہرہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کو مار دیا جاتا تو عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اپنے بھائیوں کو مارنا شروع ہو گئے۔ دین کا ایک نظریہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا کہ دین تو تشدد کا نام ہے، دین تو جبر کا نام ہے، دین کو مارنے پیٹنے کا نام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دین تشدد اور جبر کا نہیں، بلکہ دین تحمل اور برداشت کا نام ہے۔ صرف اپنے ذاتی معاملات میں نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک لوگوں کو برداشت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اونٹ کی اوجلی رکھ دی جاتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے آنے لگتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مکہ کی گلیوں سے نکلتے تھے، حضور کے راستے میں گڑھے کھود دیے جاتے تاکہ معاذ اللہ حضور ان کے اندر گرے اور آپ کو چوٹ لگے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل کا مظاہرہ، یہی کفار جب فتح مکہ کے وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ دین تحمل کا میسج دیتا ہے، دین تحمل کا پیغام دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص بڑے دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ جب حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک بات کرنے لگا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا، وہ خوف سے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ مدینہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے حاکم ہیں، اور یہ عرب کے اس دور کی بات ہے کہ جب عرب کے سردار تکبر کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اکڑ ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان کے مزاجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دیتے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ تو مدینے کے حاکم ہیں، ان کے سامنے اگر میں بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جلال آ جائے، ہو سکتا ہے مجھے قتل کروا دیا جائے، ہو سکتا ہے مجھ پر ظلم کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، بلکہ یہ اس دور کی کیا بات ہے، آج کے دور میں بھی تو ایسا ہی چلتا ہے نا۔ ہمارے وزراء کو یا جس کو اللہ رب العالمین 4 پیسے دے دے، اسے شوق ہوتا ہے کہ 2 گاڑیاں پولیس کے آگے چلے، 2 گاڑیاں پیچھے چلے، حالانکہ یہ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی اگر خدا نہ خواستہ کوئی فائر ہوا نا، یہی سب سے پہلے بھاگیں گے۔ یہ بچانے کے لیے نہیں ہوتے یہ لوگ ساتھ۔ ان لوگوں کو بھی خام خواہ کے ہوتی ہے کہ تمہارا کون دشمن ہے یار، تمہیں کون مارنے کے لیے آئے گا؟ اللہ کے بندو آرام سے نکلو، سڑکوں پر پھرو، خود بھی آرام سے پھرو، لوگوں کو بھی آرام سے پھرنے دو۔ نہیں، ہمیں شوق ہوتا ہے پروٹوکول کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 4 محافظ جو ہے جب سب سے پہلے فائرنگ ہوگی، سب سے پہلے ان لوگوں نے دوڑ لگانی ہے یہاں سے، پھر بھی پروٹوکول کے تقاضے ہمارے جناب۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، فاروق اعظم امیر المومنین تھے۔ روم کے شہنشاہ نے اپنے ایک سردار کو قاصد بنا کر مدینے میں بھیجا۔ وہ بندہ مدینے میں آیا اور بڑا حیران ہو گیا، یہاں کے ماحول کو دیکھ کر، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی آوازیں نظر نہیں آتی، کوئی بڑے بڑے محلات نظر نہیں آتے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر ہوں گے۔ وہ بندہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ مسجد کے کچے فرش پر ایک آدمی ننگی زمین پر لیٹا سو رہا تھا۔ لیکن اس کو تو امیر المومنین سے ملنا تھا۔ اس نے مسجد میں تلاش کیا، امیر المومنین نہیں ملے، واپس چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یار امیر المومنین بھائی مسجد کے اندر ہے؟ اس نے کہا نہیں، مسجد میں تو نہیں ہے۔ یہ دوبارہ مسجد میں آیا، دیکھا کہ وہی ایک آدمی سویا ہوا ہے ننگی زمین پر، کپڑے اس کے مٹی مٹی ہو رہے ہیں زمین کے ساتھ۔ وہ واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی بندہ سو نہیں رہا مسجد میں؟ کہا سو تو رہا ایک آدمی، بھائی وہی تو امیر المومنین ہے۔ وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین ریاست مدینہ کے سردار کی یہ کیفیت کہ وہ مسجد کے کچے فرش پر سو رہا ہے، اور اس کا لباس بھی گندا ہو گیا مٹی کے ساتھ، اور اس کو کوئی پروٹوکول کی فکر نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں سردار ہوں اتنی بڑی سلطنت کا۔ تو وہ لوگ تو پروٹوکول کے متقاضی ہوتے تھے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کی بے خونی فرمائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ رئیس القوم خادم ہوں، آپ لوگوں کے خادم بن کر ان کی خدمت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظریہ متعارف کروایا۔ اور وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں آ کر خوف سے کانپ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اپنے پاس تسلی دی، اسے پہلے پانی پلایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات کی، اور اس کو احساس ہوا کہ یار یہ تو وہ اسلام ہے جس کا نقشہ آج تک ہمارے علاقے میں لوگوں نے پیش ہی نہیں کیا۔ وہ فوراً اپنے دین کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل کا اس قدر چرچا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی متصور ہوتے تھے، ان کا تعلق قبیلہ بنو غفار کے ساتھ تھا، اور قبیلہ بنو غفار اس دور کا بڑا امیر کبیر قبیلہ ہوتا تھا، اور ابو ذر غفاری خود بھی بڑے امیر کبیر آدمی تھے، تو مزاج کے اندر بھی شاہانہ پن پایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی حضرت بلال کے ساتھ کسی معاملے پر گفتگو ہوئی، اور وہ بحث بڑھتی بڑھتی تلخ کلامی تک چلی گئی۔ تو ابو ذر غفاری نے بڑے غصے سے کہا، او کالی ماں کے بیٹے، تو یہ بلال کے دل پر لگی بات، یہاں سے اٹھے
تو پہلے تو انہوں نے ارادہ کیا میں جا کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، لیکن پھر سوچا کہ ہم اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچاتے رہیں گے، حضور کو تکلیف ہوگی۔ مسجد کے گوشے میں گئے، جا کر آرام سے بیٹھ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ بلا ارادہ، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے حضور کو دیکھا نا تو میری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا روتے ہوئے تو حضور نے مجھے بلایا نہیں، بلکہ حضور خود چل کر میرے پاس آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھل کر رویا میں حضور کی بارگاہ میں جتنا رو سکتا تھا رویا، کیونکہ جب سینے سے لگانے والی ہستی موجود ہو تو پھر رونے کو دل چاہتا ہے۔ کہتے میں حضور کے سینے سے لگ کے خوب رویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ بلال کیا ہوا؟ عرض کی حضور اگر میں کالی ماں کا بیٹا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے، میری ماں اگر کالی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ بلال یہ بات کی کس نے ہے تمہارے ساتھ، یہ بات کی کس نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال تم لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتے؟ لوگوں کو بتا دو کہ میری یعنی کہ محمد کی بھی دو مائیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک میری ماں تو آمنہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے والی تھی، گوری چٹی تھی، لیکن فرمایا کہ میری دوسری ماں ام ایمن ہے جنہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا، تمہارا رنگ کی کالی تھی۔ آج کے بعد اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کالی ماں کے بیٹے تو تم کہنا کہ اگر میری ماں کالی ہے تو کالی ماں تو حضور کی ماں بھی ہے، تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو بلال فرماتے ہیں کہ وہ جو رنج میرے دل میں پیدا ہوا تھا نا وہ ختم ہو گیا، بلکہ مجھے مسرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کس انداز میں ہے۔ انداز تو دیکھیے آپ دلاسا دینے کا۔ آپ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ بلال تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بلال میں معاشرے کے سسٹم کو چینج کر دوں گا، بلکہ آپ نے بلال کو تسلی اس انداز میں دی کہ جو تسلی فی الفور بلال کے دل میں اثر کر گئی۔ معاشرے کو تبدیل کرنے کے وعدے تو بڑے بعد میں پورے ہوتے ہیں نا، انصاف دینے کی باتیں بھی 2 سال کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو فوراً انصاف دیا، فوراً بلال کے دل کی کیفیت کو تبدیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ فکری تعلق یہ ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ فکری تعلق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شوہر زندگی کیسے گزاری، آپ نے بطور والد زندگی کیسے گزاری، آپ نے بطور سپہ سالار زندگی کیسے گزاری، بطور مجاہد زندگی کیسے گزاری، بطور تاجر زندگی کیسے گزاری۔ آقا آپ معاشرے کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس معاشرے کے شعبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جھلک آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ اگر آپ اپنے اس شعبے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈھال دے تو یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہوگا، یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کا ثبوت ہوگا۔ تو ایمان کا دعویٰ فقط باتوں سے پورا نہیں ہوتا بلکہ ثبوت دینا پڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنی شخصیت میں تبدیلی پیدا کریں، اور اس لیے کریں کہ حضور ایسے تھے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ خیر تو ہے جناب آپ کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، آپ اسے بتائیں، فخر سے بتائیں کہ میری تبدیلی حضور کی وجہ سے ہوئی ہے، میرے مزاج کی تبدیلی حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے عید الفطر والے دن بات کی تھی نا، میں نے کہا اب ہمیں بدل جانا چاہیے، لیکن ہم خود کو بدلتے نہیں ہیں۔ ہماری عادت ہے ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، سن کر عمل کرنے کی عادت اپنائی۔ اب دیکھیے جیسے مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، یہ میں نے عید والے دن یہ بات ذکر کی تھی کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے اور آپ نے بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو جنت میں محل عطا کیا، اس قدر وسیع تھا اور وہ خوشی سے کبھی دائیں طرف بھاگتا ہے تو مشرق تک بھاگتا چلا جاتا ہے، کبھی بائیں طرف بھاگتا ہے تو مغرب تک بھاگتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ حضور اللہ نے اتنا بڑا محل عطا کیوں کیا اس بندے کو؟ آپ ہمیں بتائیں اس نے عمل کیا کیا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ راستے سے گزر رہا تھا اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اس لیے اٹھا کے رکھ دیا سائڈ پر کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، اللہ نے اتنا بڑا محل عطا کر دیا۔ اچھا اس محل کی حقیقت اگر آپ پوچھیں، اس محل کے انعامات کی بات ہو، اس محل کے لوازمات کی بات ہو، آپ یقین مانیں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ وہ محل مجھے بھی عطا ہو جائے۔
خواہش ہوگی کہ وہ محل ہمیں بھی عطا ہو جائے، لیکن ہم راستے سے پتھر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خبر سب کو ہے کہ راستے سے پتھر اٹھا دیا تو فائدہ کتنا ہوگا، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم واہ بھی کر دیتے ہیں، ہم تائید بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہم نے سن رکھی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو فاحشہ تھی، کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی، لیکن ہم کسی جانور کو چھوڑ انسان کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جنت کی خواہش ہے ہمارے اندر، اس حدیث کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ میں تبدیلی کی خواہش پیدا کریں، بلکہ صرف خواہش پیدا نہ کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آپ دل کے اندر عہد کریں کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اب یہ مسجد کے اندر ختم ہو گیا، اب یہاں سے ایک نیا بندہ نکل کر جائے گا۔ اپنے اندر ایک نئی روح پیدا کریں نا، ایک نئی خوشی پیدا کریں، ایک نئی تبدیلی پیدا کریں۔ باتوں کو سنیں اور سن کر اس کو ماننے کی عادت ڈالیں۔ باتوں کو سن کر، ہمارے اندر سن کر ماننے کی عادت بھی نہیں ہے۔ ہر جمعے کو اعلان ہوتا ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے بالخصوص یہ بات نوٹ کی، پہلے بھی نظروں میں آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ موضوع چل رہا تھا نا تو بات اسپیشل میں نے نوٹ کی۔ ہر جمعے کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اپنے صفوں کے درمیان سے غیر بالغ اور چھوٹے بچوں کو نکال کر صفوں کی سائڈ پر کھڑا کریں۔ ہر جمعے پہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ یقیناً سب کو زبانی یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسپیشلی نوٹ کیا کہ بچے درمیان میں کھڑے تھے، والدین کا بازو پکڑ کے کھڑے تھے اور وہ کھڑے رہے، یعنی کہ آپ نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ امام صاحب فارمیلٹی پوری کر دیں گے۔ اچھا، اگر اس جمعے کو اعلان نہ کیا جائے نا تو 4 بندے مشورے دینے کے لیے آ جائیں گے کہ امام صاحب مہربانی کریں لوگوں کو یہ بات بتا دیا کریں کہ صفوں کے درمیان سے بچوں کو نکال دیں۔ 4 بندے اب یقین مانے ایسے آئیں گے لوگ مشورہ دینے کے لیے، لیکن تیار نہیں ہوں گے اس بات پر کہ بچہ ہم نے صف کی سائڈ پہ کھڑا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماننے کے لیے کوئی اور مخلوق ہوگی، ہم مانیں گے نہیں، ہم صرف سنیں گے اور واہ واہ کریں گے اس کے اوپر۔ تو اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کریں۔ اچھا، پھر ہمارے مزاج کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اصلاح کی بات کر دے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ اچھا، یہ بھی تبدیلی پیدا کریں۔ صحیح ہے نا، میری بات تو سمجھ رہے ہوں گے، یہ بھی تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اصلاح کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔